آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی عام لیکن تکلیف دہ مسئلے پر، شدید قبض۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس کا سامنا بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اکثر خاموشی سے۔ تو آج ہم اس کی وجوہات، اس کے اثرات اور سب سے اہم اس کے قدرتی اور ہومیوپیتھک حل پر گہرائی سے نظر ڈالیں گے تاکہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ تو آئیے بات کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ کیا قبض کا مسئلہ روزمرہ کے کاموں پر، موڈ پر اور زندگی کے معیار پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی ذاتی سوال ہے، لیکن اہم ہے کیونکہ یہ مسئلہ لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے، مگر اس پر کھل کر بات نہیں ہوتی۔ تو چلیے سب سے پہلے اس مسئلے کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ آخر یہ شدید قبض ہے کیا اور اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ بہت ہی سادہ الفاظ میں قبض ایک ایسی کیفیت ہے جہاں پاخانہ سخت اور خشک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے جسم سے باہر نکالنا نہ صرف مشکل بلکہ کافی تکلیف دہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ہلکی پھلکی بے آرامی نہیں بلکہ ایک باقاعدہ طبی حالت ہے۔ اور اس کی علامات صرف پیٹ تک ہی محدود نہیں رہتی۔ سخت پخانے اور پیٹ میں درد کے علاوہ بھوک کا نہ لگنا، پیٹ میں گیس بھرنا، سر میں درد رہنا اور یہاں تک کہ بلا وجہ چڑچڑا پن محسوس ہونا، یہ سب بھی قبض کی عام علامتیں ہیں جو ہماری مجموعی صحت پر اثر ڈالتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ تو سمجھ آ گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ آئیے اس کی جڑوں تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی اور سب سے عام وجہ ہے ہمارا کھانا پینا۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور ہماری خوراک میں فائبر یعنی ریشے والی غذاؤں کی کمی ہو تو آنتوں میں پاخانہ خشک اور سخت ہونے لگتا ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل بھی اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ بہت زیادہ چائے یا کافی پینا، فاسٹ فوڈ پر انحصار اور سب سے اہم دن بھر بیٹھے رہنا اور کوئی جسمانی سرگرمی نہ کرنا، یہ ساری عادتیں مل کر آنتوں کی حرکت کو سست کر دیتی ہیں۔ اور کبھی کبھی تو مسئلہ باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے جسم کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ یا ٹینشن لینا، یا پھر دوسری بیماریوں کے لیے جو دوائیں لی جا رہی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر بھی قبض ہو سکتی ہے۔ تھائرائیڈ اور شوگر جیسے مسائل بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ قبض کو ایک معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو آگے چل کر کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر قبض لمبے عرصے تک رہے نا تو یہ بواسیر اور اینل فشر جیسی بہت تکلیف دہ بیماریوں کو جنم دے سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں، آنتوں میں سوزش، ہر وقت گیس اور سینے میں جلن کا رہنا، رات کو ٹھیک سے نیند نہ آنا اور دن بھر تھکاوٹ کا احساس، یہ سب بھی اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اسے سنجیدگی سے لیا جائے۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس مسئلے کا قدرتی اور بہت مؤثر حل بھی موجود ہے۔ تو اب ہم قدم رکھتے ہیں ہومیوپیتھی کی دنیا میں، جو صرف بیماری کا نہیں بلکہ مریض کی علامات کے مطابق علاج کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی کا کمال یہ ہے کہ یہاں ایک ہی دوا سب کے لیے والا فارمولا نہیں چلتا، بلکہ ہر فرد کی مخصوص علامات کو دیکھ کر دوا تجویز کی جاتی ہے۔ ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں۔ مثال کے طور پر نکس وومیکا ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جن کی قبض کی وجہ زیادہ چائے، کافی، فاسٹ فوڈ اور ذہنی تناؤ ہے۔ دوسری طرف اگر مسئلہ پانی کم پینے کا ہے اور پخانا بہت خشک ہے تو برائیونیا زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو بہت پرانی اور شدید قبض ہے ان کے لیے ایلیومینا تجویز کی جاتی ہے۔ اسی طرح سلفر، لائکوپوڈیم اور نیٹرم میور بھی مختلف علامات کے لیے ہیں، جیسے کہ گیس کا بننا، ان جذباتی تناؤ یا صبح حاجت تو محسوس ہونا لیکن پخانہ سخت ہونے کی وجہ سے نہ ہونا۔ یہ اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ ہومیوپیتھی مسئلے کے جڑ پر کیسے کام کرتی ہے۔ اور ہاں، یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے، اسے بالکل گانٹھ باندھ لیں۔ کوئی بھی دوا، چاہے وہ ہومیوپیتھی کی کیوں نہ ہو، ہمیشہ کسی قابل ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنی چاہیے۔ خود سے علاج کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ صحیح دوا اور اس کی صحیح مقدار کا فیصلہ صرف ڈاکٹر ہی مریض کی حالت دیکھ کر کر سکتا ہے۔ دوا اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رہن سہن میں کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لانا بھی بہت ضروری ہے۔ آئیے کچھ ایسی آسان ٹپس پر نظر ڈالتے ہیں جو قبض سے بچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز پانی۔ روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی پینا آنتوں کو فعال رکھنے اور پخانے کو نرم رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بس
اسے اپنی عادت بنا لیں۔ پانی کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک میں فائبر والی چیزیں شامل کریں، جیسے دلیا، سلاد، پھل۔ روزانہ تھوڑی بہت چہل قدمی یا ہلکی ورزش کو معمول بنائیں، اور ہاں، فاسٹ فوڈ اور بہت زیادہ مرچ مسالوں سے پرہیز کریں۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لگتی ہیں، لیکن یہ ہمارے ہاضمے کے نظام پر بہت بڑا اور مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری معلومات کی روشنی میں کیا ایک صحت مند اور قبض سے پاک زندگی کی طرف پہلا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیے، ایک صحت مند زندگی کا سفر ہمیشہ چھوٹے اور مثبت اقدامات سے ہی